ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دعوت اور تبلیغ جس میں اللہ پاک نے ہم کو چلایا ہے اور اپنی توفیق عطا فرمائی ہے، اس توفیق سے آپ حضرات بھی ہیں، ہم سبھی ہیں، یہ کام اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورتیں، ایک ہوتی ہے زندگی کی ذمہ داریاں۔ جہاں تک ضرورتوں کا تعلق ہے وہ تو ہر حیوان میں ہے، ہر جاندار میں ہے، اس کی زندگی کی ضرورتیں، کھانا پینا وغیرہ، تو وہ ضرورت زندگی کہلاتی ہے، جس کا تعلق موت تک ہے۔ موت کے بعد ضرورتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے زندگی کی ذمہ داریاں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگیاں کس لیے دی ہے، یہی بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا ہے کہ ساری کائنات کو ہمارے کام میں لگایا ہے۔ آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، ہوا ہو، پانی ہو، سمندر ہو، ساری چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک بات یہ فرمائی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین آسمان کی سب چیزیں تمہارے کام میں لگائی گئی، اس کو تسخیر کہتے ہیں۔ انسانوں اور جناتوں کے سوا تمام چیز پر تسخیر کی طاقت ہے، اور تسخیر کی طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو مختلف کاموں پر اللہ نے لگایا ہے، مختلف کاموں پر، اور ان کاموں کا فائدہ ہماری طرف آتا ہے۔ آسمانوں کا ایک کام ہے، زمین کا ایک کام ہے، ہوا کا ایک کام ہے، پانی کا ایک کام ہے، آگ کا ایک کام ہے، ہر چیز یہ وہ تمہارے کام میں لگائی گئی۔ بعض چیزوں کے متعلق ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے کام کی ہے، بعض چیزوں کے معلوم ہے نہیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ کام کی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے ہمارے کام کی، فضول پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، اس کا فائدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری طرف آئے گا۔ زہر کو بھی پیدا کیا ہے، تو زہر مارنے کے لیے نہیں ہے، زہر بھی کام کے لیے ہے اور آپ کے کام کے لیے ہے۔ زہر وہ بھی آپ کے کام کے لیے ہے کہ زہریلے جانور کے سانپوں کا زہر کشید کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، اور اس سے دوائیں بنتی ہیں، زہریلی دوائیں جو موذی اور مہلک بیماریوں میں کام آتی ہے۔ حالانکہ زہر ہے، زہر تو موت کا پیغام کہ زہر کھا لیا مر جائے گا، تو زہر کو تو لوگ موت کا پیغام سمجھتے ہیں،
تو یہ زہر پیدا کیا ہوا ہے کہ تمہارے لیے پیدا ہوا ہے؟ ہاں، اس کے استعمال کا طریقہ الگ ہے. چنانچہ کتنی دوائیں ہیں کہ اس میں زہر پڑتا ہے، اور زہریلی دوائیں ہیں اور وہ انسانوں کے کام کیا کیے. جی ہاں، تو زہر بھی آپ کے لیے پیدا کیا ہے لیکن مرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. تو مشہور یہی ہے کہ زہر سے آدمی مر جاتے ہیں، زہر سے جانور مر جاتے ہیں، وہ الگ ہے. باقی اس کو پیدا کیا ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے. تو اسی طرح ہر چیز کو کہ تمہارے کام میں لگایا ہے، یہ بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا. سمندروں کو کہا تمہارے کام میں لگایا. سمندر اتنی بڑی طاقت ہے، سمندر اتنی بڑی مخلوق ہے. آپ سمندر پر کبھی پانی کے پہلے ہم پانی کا سفر کرتے تھے جماعتوں میں، کبھی ہوائی جہازوں کا اور پیسوں کا زیادہ پروگرام نہیں تھا، لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور ہوائی جہاز بھی نہیں تھے. تو ہماری جماعت کی 50 سال پہلے کی بات ہے، وہ پانی کے جہاز سے بمبئی سے ہم جاتے تھے. 10 دن جہاز میں رہتے تھے. پانی پانی، ادھر نظر ڈالو پانی ہی پانی، نہ پہاڑ نظر آوے، نہ جھاڑ نظر آوے، نہ شہر نظر آوے، کچھ پانی پانی. اتنی بڑی مخلوق سمندر، سمندر، سمندر کا معنی کہ سمندر. سمندر کے بارے میں یہ کہا کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، سمندر تمہارے کام میں لگا ہوا ہے. تسخیر، تم دیکھو گے فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، سمندر کو کام میں لگایا ہے. اس کی کاروائی دیکھنی ہو تو کشتیوں کو اور جہازوں کو دیکھنا کہ وہ سمندر کے پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، ہلاک نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئی جاتی ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، سمندر کو تمہارے کام میں لگایا کہ پانی کے راستے سے تمہارے سفر ہوتے ہیں، پانی کے راستے کی تمہاری حاجتیں پوری ہوتی ہے. جی ہاں، پانی کے راستے کی تجارتیں ہوتی ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم پانی کے راستے سے اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہو، پانی کے راستوں سے تجارتیں ہوتی ہیں. مال چڑھتا ہے، مال اترتا ہے گودی پر. تو کیوں سمندروں کو کام میں لگایا؟ تسخیر، اس کو تسخیر کہتے ہیں. انسانوں اور جناتوں کے سوا باقی تمام مخلوق پر اللہ نے تسخیر کا یعنی خدمت گزاری کا نظام بنایا. یہ تمہاری خدمت کے لیے کتنا بڑا احسان ہے. سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا. تمہیں کس کام میں لگایا؟ تمہارا کیا کام ہے؟ کیا ان لوگوں سے ان چیزوں سے خدمت وصول کرنا کہ نہیں؟ تمہیں بڑا کام دیا ہے، اس لیے دوسری خدمتیں ان کے ذمہ ہوئی ہیں. تمہیں بڑا کام دیا ہے، یہ بڑے کام کریں گے. جیسے ایک بڑا کاریگر ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے کاریگر ہوتا ہے. ایک معمار ہوتا ہے جو اوپر تک چڑھتا ہے، اور دوسرے مزدور ہوتے ہیں وہ اس کو سیمنٹ مسالہ دیتے رہتے ہیں اور وہ اپنے کاریگر سے کام کرتا ہے. تو انسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا درجہ بنایا ہے، انسان کا درجہ بڑا بنایا تمام مخلوق میں. کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے. یوں کہا، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں. ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے، ان کو مکرم بنایا ہے. ابن عباس فرماتے تھے کہ بنی آدم کا اکرام کیا ہے. اکرام یہ کیا ہے کہ ہر مخلوق، ہر جانور، ہر مخلوق نہیں، ہر جانور کھانے کے لیے اپنا منہ استعمال کرتا ہے. آدمی
کھانے کے لیے ہاتھ استعمال کرتا ہے، اس کا منہ نہیں جھکتا. بکری کا منہ زمین پر لگ جاتا ہے، گائے کا منہ زمین پر لگ جاتا ہے، سب کا منہ زمین پر لگ جاتا ہے. منہ لگا کر منہ نیچے کر کے کھاتے ہیں. مرغی چونچ سے نیچے پھونٹ نیچے کر کے کھاتے ہیں. آپ کا چہرہ نہیں جھکے گا کھانے کے وقت میں، بلکہ آپ کا چہرہ اپنی حالت پر رہے گا اور ہاتھ سے کھانا منہ میں جائے گا. ابن عباس نے یہ اکرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ منہ نہیں لگائے گا بنی آدم. دوسرے سب جانور منہ لگا کے کھاتے ہیں، منہ لگا کے پیتے ہیں. چاہے اچھی جگہ ہو چاہے بری جگہ ہو، وہ منہ ہی لگا دیں گے. اور آپ کے چہرے کو، کہ آپ کے چہرے کو اکرام بخشا گیا ہے. برکت کرمنا بنی آدم. یہ انعام ہے برتری کا دوسری مخلوق کے مقابلے میں ان کا اکرام کیا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. دوسرا کہ انسانوں کو خشکی میں اور اسی طرح سمندروں میں سوار کر کے اللہ چلاتے. دوسری مخلوق اپنا پاؤں سے چلتی ہے، ہاں اس کو پاؤں سے بھی چلنے کی طاقت دی ہے اور سوار ہو کر بھی چلنے کی طاقت دی ہے کہ دوسری چیز پر سوار ہو تو جانور پر سوار ہو جائے، گاڑیوں پر سوار ہو جاوے، کشتیوں پر سوار ہو جاوے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اس کو ہم نے اٹھائے رکھا ہے سمندروں میں اور خشکیوں میں. کہ سمندروں میں یہ کشتیوں میں بیٹھ کر کے سفر کرتے ہیں اور خشکیوں میں یا پھر جانوروں پر گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں. باقی مخلوق زمین پر چلتی ہے، ان کے لیے کوئی سواری کا حق نہیں ہے. کہ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تیسری بات کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. ہم نے کھانے کے لیے رزق بنا کر پاک چیزیں ان انسانوں کو کھانے کے لیے دی. یہ اکرام کی بات ہو رہی ہے ہمارے لیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدم کی اولاد کا اکرام کیا. سواریوں پر یہ لدے چل رہے ہیں، پاک چیزیں ان کو کھانے کے لیے دی. طیبات، اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب پاک ہوتی ہے. وہ تو آدمی اس کو ناپاک بناتا ہے، آدمی اس کو خبیث بناتا ہے اور بری بنا کر کے اپنے کام میں لاتا ہے. اللہ کوئی چیز بری اور خبیث نہیں دیتے. یہ بگاڑتا ہے، کبھی نیت سے اس چیز کو بگاڑے گا، کبھی عمل سے اس چیز کو بگاڑے گا، کبھی جلد بازی میں اس چیز کو بگاڑے گا. اس کی نیت بگڑ گئی، اس کا عمل بگڑ گیا، جلد بازی میں بگاڑ دیا. ورنہ اللہ اس کو کوئی گندی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اکرام ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. کہ ہم نے اس کو پاک چیزوں کو کھانے کے لیے رزق دیا. کبھی ان انسانوں کے ہاتھوں سے ان چیزوں کو پاک کراتے. جیسے جانور ذبح کر کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے ذبح کرو، اب یہ طیب ہو گیا. مردار کھانے کی اجازت نہیں ہے، بغیر ذبح کیے وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. جب بسم اللہ کر کے ذبح کیا یہ پاک ہو گیا اللہ کے نام کی برکت سے. وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. جس جانور پر اللہ کا نام ذکر کیا کہ اس کو کھاؤ. اللہ کے نام کی برکت سے یہ ذبح ہوا یہ پاک ہوتا ہے. تو کوئی چیزیں تو براہ راست پاک ہوتی ہے، جیسے پھل ہے، میوے ہیں، خشک و تر، یہ تو خود ہی پاک آتے ہی ہیں. پانی پاک آتا ہے آسمان سے، پانی پاک نکلتا ہے کنویں سے، تو یہ تو پاک ہے ہی. اور کچھ چیزیں کہ تجھے پاک کر کے کھانے کی تدبیر بتائی ہے، پاک کر کے کھانے کے طریقے بتائے ہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. کہ روزی میں اور کھانے میں
پہننے اوڑھنے میں ان کو پاک پاک چیزیں دیں. تو کہ پاک پاک چیزیں کھاؤ پیو، پاک پاک چیزیں استعمال کرو اور نیک نیک اعمال کرو. نبیوں کو یہ ہدایت ہے. تو وہ جو ہدایت نبیوں کو دی ہے وہ امت کو بھی دی ہے. کھانے کے لیے پاک پاک چیزیں اور عمل کے لیے نیک نیک عمل. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک پاک چیزیں کھایا کرو، نیک نیک اعمال کیا کرو. کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اکرام ہے یہ بنی آدم کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا. کیونکہ اللہ کریم ہے، اللہ خود کریم ہے، کرم کرنے والا ہے. ہاں تو اس نے اپنے کرم سے، کریم آدمی دوسروں کا اکرام کرتا ہے، جسے سخی سخاوت کرتا ہے، کریم کرم کرتا ہے، اور کرم کے ذریعے سے ان کا اکرام، ان کی عزت بڑھاتا ہے. کریموں کا شیوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا اکرام کیا کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں. یہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنی چیز کو خود ہی خراب کرے اور خراب کر کے کھائے. یہ اس کی کم نصیبی کی بات ہے. ورنہ اللہ خراب چیز دیتا نہیں اور غلط چیز کا حکم دیتا نہیں. آدمی خود بگاڑتا ہے اس کی نفسانیت کی وجہ سے، اس کے حرص کی وجہ سے، اس کے اندر جو غلط صفتیں پیدا ہو گئی اس کی وجہ سے. ورنہ اللہ نہیں دیتا. اللہ پاک پاک چیزیں دیتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، استعمال کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی ضرورت سے جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر. راستے میں مسجد آئی. خیال آیا کہ مسجد ہے، 2 رکعت پڑھ کے جاؤں. جیسے مصنون طریقے ہیں کہ کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ کے سامنے حاجت مانگو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون طریقہ ہے. کوئی حاجت پیش آئے، کوئی چیز پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کی دعا مانگے. تو صلاۃ الحاجت کے لیے آئی ہے مصنون دعا. یہ حضرات چونکہ سنتوں کے پابند تھے، ان کی زندگی کا یہ امتیاز تھا. وہ امتیاز اتباع کا امتیاز کہ ان کی زندگی میں اتباع ہے، نبی کے سنتوں کی، دین اور طریقوں کی تابعداری. یہی اصل دین ہے، اتباع. منمانی نہیں کرنا، بلکہ اللہ رسول نے جو باتیں کہی ہے اس کا اپنے آپ کو تابعدار بنانا. نبی کو وحی کے اتباع کا حکم ہے اور امت کو نبی کے اتباع کا حکم ہے. اوپر سے نیچے تک اتباع ہے. اوپر سے نیچے تک اتباع ہے. اوپر سے حکم آیا نبی کو، اتبع ما الیک، اے نبی جو آپ پر وحی آئی آپ اس کا اتباع کریں، اس کا اپنے آپ کو پابند کریں اور کسی چیز کی طرف توجہ نہ کریں. اور امت کو نبی کے اتباع کرو. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی حاجت پیش آوے، کوئی بات پیش آوے، کوئی ضرورت پیش آوے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا کرے. یہ مصنون طریقہ ہے، مبارک طریقہ ہے، امت کو سکھایا گیا ہے. تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال آیا کہ 2 رکعت پڑھ کے چلوں. اتر گئے گھوڑے پر سے، لیکن اب گھوڑے کو کون سنبھالے؟ جانور ہے. ایک آدمی جا رہے تھے ان سے، بھائی ایک نیک کام کرو گے؟ کہ ہاں، کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، اب میرا گھوڑا سنبھال. اچھی بات ہے، پڑھ لی. اچھا زمانہ تھا. نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ گھوڑا پھر رہا ہے، لگام نہیں ہے. گھوڑا پھر رہا ہے، لگام نہیں ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، فاصلے پر ایک دکان تھی تو دیکھا کہ وہ لگام وہاں لٹک رہی ہے، گھوڑے کی لگام. دکاندار سے پوچھا جا کے، بھائی لگام تو ہماری ہے. اس نے عرض کیا کہ ہوگی آپ کی.
ابھی یہاں کیسے آ گیا؟ ایک آدمی ابھی بیچ کے گیا، ایک آدمی ابھی بیچ کے گیا، کہ کتنے میں بیچی؟ کہ 2 درہم میں، 2 درہم میں ابھی بیچ کر گیا۔ میں نے خریدے، وہ بیچ کے آیا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر، یہ بات میں نے اس پر سنائی کہ اللہ تو پاک پاک ہی دیتا ہے، بندہ اپنے لیے ناپاک چیزیں خود بنا لیتا ہے، اس کے حرص ہوس کی وجہ سے، اس کے نفسانیت کی وجہ سے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر۔ جب میں نے سلام پھیرا اور باہر نکلنے لگا تو میرے دل میں یہ آیا تھا کہ اس بیچارے نے اپنی منزل کھوٹی کر کے میرے گھوڑا سنبھالنے کے لیے وہ میرا راستے پر رکا ہوا ہے میرے خاطر، تو میں اس کو 2 درہم ہدیہ دوں گا۔ یہ نیت کی تھی، میرے اوپر احسان کیا ہے، سنت ہے، اس کو مکافات کہتے ہیں حدیثوں میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جو آپ کے ساتھ سلوک کرتا کوئی تو آپ اس کے جواب میں اس سے اچھا سلوک کرتے، اور اس کو مکافات کہا جاتا ہے، نیکی کے بدلے میں نیکی۔ اس نے نیکی کی ہمارے ساتھ، ہم بھی اس کا نیکی کریں گے۔ اس نے بدی کی ہے تو اس کے جواب میں بدی نہیں کریں گے، لیکن نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، سلوک کیا ہے تو سلوک کے جواب میں سلوک کیا جائے گا۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس لیے حضرت علی نے یہ نیت کی کہ اس آدمی نے اپنا وقت لگا کر کے اور وہ گھوڑے کو روک کر کے کھڑا ہے، میں اب اس کو 2 درہم ہدیہ کروں گا۔ تو فرماتے ہیں اس کی قسمت میں تو 2 ہی درہم تھے، اگر صبر کرتا تو میں جو 2 درہم ہدیہ سے دیتا وہ بطریق حلال ملتا اس کو۔ ہدیہ سنت ہے، ہدیے میں جو مال ملتا ہے وہ مسنون طریقے سے آتا ہے، حلال ہے۔ محبت کی وجہ سے ہدیہ دیا جاتا ہے، حاجت کی وجہ سے صدقہ دیا جاتا ہے۔ مال دیتے ہیں نا لوگ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک محبت میں دے، تعلق ہے، محبت ہے، اس کو ہدیہ کہتے ہیں، اور ایک کسی حاجت مند کی حاجت کی وجہ سے دے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ دونوں طریقے ہمارے دین میں ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ سلوک کیا تو اس محبت میں میں اس کو 2 درہم دوں گا، یہ نیت کر کے میں باہر آیا تو اس کی قسمت میں تو 2 ہی درہم تھے۔ صبر کرتا تو میں اس کو دیتا، وہ بطریق حلال اس کو ملتا، ہدیے کے طور پر ملتا۔ صبر نہیں کیا، لالچ میں آ گیا اور میرے گھوڑے کی لگام چوری کر کے وہاں بیچا۔ اب جو 2 درہم ملیں گے وہ ناپاک ہے، وہ درہم، کیونکہ وہ چوری کے راستے سے آئے ہیں، یہ ہدیے کے راستے سے آتے تھے۔ تو مال تو اپنی جگہ مال ہے، لیکن طریقہ بدلنے سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہ طریقے صحیح ہے تو وہ پاک ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تو ہمیشہ دینے کے لیے ان کے ہاں سے تو پاک پاک چیزیں ملتی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے انسانوں کو، بنی آدم کو رزق دیا ہے پاک پاک چیزوں کا۔ ہاں لیکن آدمی اپنے حرص کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے پاک کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اپنے حرص کی وجہ سے وہ ناپاک اور خبیث چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تو اس بات کے لیے اللہ نے طے کیا ہے کہ ہم بندوں کو پاک پاک چیز ہی دیں گے۔ اکرام بنی آدم کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے ہم بنی آدم کا اکرام کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ رزق کا تعلق سب سے، خالی روٹی سے نہیں ہے، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، مکان، یہ سب رزق کا کہلاتا ہے۔ عید کے لیے پاک پاک چیزیں دی ہے، یہ اکرام ہے۔ اور اکرام کے ساتھ ہدایت بھی ہے کہ وہ اپنے رزق کو پاک بناوے، ناپاک نہ بناوے، ناپاک نہ بناوے، پاک بناوے، یہ طریقہ ہے ہمارا۔ تو یہ اللہ نے ہمارا اکرام کیا ہے بنی آدم کا۔
اور ہدایت ہے گویا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ابن عباس یہ فرماتے تھے اکرام کی بابت، تو اللہ تعالیٰ چونکہ کریم ہیں اکرام کا معاملہ کرتے ہیں اور کرم کرنا سکھاتے ہیں۔ اسی اکرام میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا ہے، جس طرح کھانے پینے کی چیزیں صاف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی اکرام میں سے یہ کیا ہے کہ ہم کو سچا دین دیا، سچا دین دیا۔ ہاں، یہ بھی بڑا اکرام، بڑی نعمت، بڑی نعمت۔ دین دیا، سچا دین دیا اور پورا پورا دین دیا، اس سے اونچا کوئی اکرام نہیں۔ پورا دین دیا، سچا دین دیا، سچا نبی دیا، سچی کتاب دی۔ اللہ کے ہاں تو سارا معاملہ سچ سچ ہی چلتا ہے۔ ہاں، تو سچی کتاب آئی، سچا دین آیا، اور پھر سچے سچے حکم آئے کتاب میں، اور نبی کے ذریعے سے سچے اور صحیح طریقے ملے۔ اور یہ اس لیے ملے تھے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری کی جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تبلیغ کہ وہ تو زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے۔ تو یہ زندگی کی ذمہ داریاں آئی کہ اللہ نے رسول بھیجا، کتاب اتاری، دین دیا، یہ زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے۔ باقی زندگی کی ضرورتیں ہیں، یہ اصلی ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، مقصدی زندگی ہوتا ہے، ایک زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ زندگی کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ ہے، کسی کے ساتھ کم ہے، کسی کے ساتھ بڑی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ چھوٹی ضرورت ہے۔ وہ تو مختلف ہوتی ہے آدمی کی حیثیت کی وجہ سے، لیکن مقصد سب کا ایک ہے۔ زندگی کا مقصد کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی کے طریقوں کو زندگی میں لانا، اور اس کے لیے اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اور دنیا میں اس کے لیے جگہ بنانا، دنیا میں اس کے لیے جگہ بنانا تاکہ یہ کام چلے۔ یہ زندگی کی ذمہ داریاں، انفرادی ذمہ داریاں بھی ہے، اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہے۔ انفرادی زندگی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے، یہ انفرادی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم دیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے۔ جیسے کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے کھانے پینے کے اسباب ہوتے ہیں۔ سردی ہوتی ہے تو سردی کے اسباب، گرمی ہو تو گرمی کے اسباب، تاکہ تکلیف نہ ہو، تکلیف سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ضروریات زندگی میں اور راحت زندگی میں ان تکلیفوں سے بچاتے ہو اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو۔ ایسے ہی اگلا حکم اور بڑا حکم یہ دیا ہے کہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم ہے، یہ زندگی کی ذمہ داری کی بات ہے کہ ان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ، اس کا عذاب بہت بھینکر ہے، وہ اس کے آگے ہے اس کے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے کیسے بچا لیں؟ دوزخ تو دیکھی ہی نہیں ہے، کوئی چیز دکھائی دے خطرناک تو اس سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ہاں، لیکن جب دیکھی ہی نہیں ہے تو اس سے کیسے بچائیں؟ دوزخ کی آگ سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچانا
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ، اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ. یہ دین سیکھے گا تو وہ دوزخ، اور دین پر چلے گا تو وہ دوزخ سے بچے گا. یہ راستہ بتایا تبلیغ. میں نے کہا یہ زندگی کی ذمہ داریاں، یہ زندگی کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ، اپنے آپ کو دین سکھاؤ، اور دین سیکھ کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند کرو. کہ جب دین آ گیا زندگیوں میں اور دین کے پابند ہو گئے تو اب دوزخ سے نجات کی امید ہے. دوزخ سے نجات کی امید ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ آخرت میں دو ہی منزلیں ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ، تیسری جگہ نہیں. یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہ میں قسم کھا کے ایک بات کہتا ہوں، میں قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں. اول تو نبی سچا، دین سچا، پھر بھی قسم کھا تاکہ لوگوں کو اس کی تاکید معلوم ہو جائے. یہ بات اتنی پکی ہے. یہ بات میں قسم کھا کے کہتا ہوں، والذی نفس محمد بیدی ما بعد الموت دار الا الجنت او النار. کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری منزل وہاں نہیں. کہ نہ جنت بھی نہیں ہے، دوزخ بھی نہیں، کہ نہیں سکتے. اور یہ بات یقین دلانے کے لیے اور تاکید کے لیے قسم کھا کے فرمائی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا دوزخ ہے. تو وہ فرماتے ہیں حضرت علی کہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ. انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ. دوزخ سے بچ گئے اور نجات ہو گئی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کہ جو دوزخ سے بچایا گیا، وہ جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہوا کامیاب. اصل کامیابی اس کا نام ہے. حاجت پوری ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، راحت مل گئی، اس کو کامیابی نہیں کہتے ہیں، اس کو گزارا کہتے ہیں. دنیا میں یہ ہوتا ہے، حاجت پوری ہو گئی، راحت مل گئی، کام ہو گیا، کہ اس کو متا، یہ گزارا ہے، یہ روزانہ ہوتا ہے. اصل کامیابی یہ کہ دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ ہوا کامیاب. باقی دنیا کے چڑھاؤ اتار ہے، ہاں اس میں چڑھاؤ اتار ہے. اصل کامیابی جس کا نام. تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی دین سکھاؤ. یہ بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اپنے آپ کو دین سکھانا، اپنے آپ کو دین پر لگانا اور دینی زندگی بنانا، یہ دوزخ سے بچنے کا قطعی اور یقینی راستہ ہے. خوشی کی دعوت ہے. دین زندگی میں آوے، ایمان آوے زندگی میں، ایمانی طاقت آوے. ایمانی طاقت کہ ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمانی طاقت کے بقدر چلے گا. جیسے ہر مشین اپنی اندرونی طاقت سے چلتی ہے، باہر کا خول نہیں، باہر کی ڈیزائن نہیں، اندر جو مشین رکھی گئی ہے وہ طاقت ہے جس سے وہ کام کرتی ہے. ایسے ہی ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمان یقین کی طاقت کے مطابق کام کرے گا. اگر اس کا ایمان صحیح ہے، اس کے ایمان میں کمال ہے، یقین ہے، تو وہ دین کے ساری تقاضے پورے کرے گا، اللہ کے فرائض کو ادا کرے گا، اللہ کے حرام سے بچائے گا اپنے آپ کو. دوسروں کے حقوق اس پر واجب ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے گا. یہ کس طاقت سے کام کرے گا؟ کہ ایمان کی طاقت سے. ایمان اللہ پر اور آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، یہ ایمان کی چیزیں ہیں.
اور یہ حق ہے. اللہ واجب الوجود کہ وہ اللہ حق معبود برحق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے. جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، حساب کتاب حق ہے. یہ سب چیزیں حق ہے کہ اس پر یقین آنا کہ ان سب چیزوں سے گزرنا ہے. اللہ کے سامنے حاضر دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے. اور پھر یہ ساری چیزیں آئے گی جو حق ہے. اس کا یقین پیدا ہو جائے. ایمان کا یہ تقاضا ہے، کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ جتنی باتوں کی ہم کو خبر دی گئی ہم دیکھتے نہیں ہیں اس کو، لیکن اس کا یقین آئے. اس کا یقین آئے گا کہ اس کی دعوت دینے سے